السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہادی اور آپ سن رہے ہیں آسان طب و دین۔ ہر عام و خاص کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ پودوں اور فصلوں کی پیداوار پر تخم کی کوالٹی کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر تخم اعلیٰ کوالٹی کا ہو تو فصلوں اور پودوں کا پیداوار اچھی رہتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح انسانی تخم یعنی نطفے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کی صحت برابر ہو اور اس میں غذائیت پوری ہو تو آگے نسل صحت مند اور توانا پیدا ہوگی۔ تو ہمیں ایسی غذاؤں اور ایسے عادات و اخلاق سے بچنا چاہیے جو انسانی تخم یعنی نطفے کو خراب کرتی ہیں۔ حرارت غریزہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے اور انسانی صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ حرارتی غریزہ یہ اس حرارت کا نام ہے جو انسان کو پیدائش سے قبل اس کے نطفے کے ساتھ ودیعت کر دی گئی ہے۔ یہ حرارت عمر بھر قائم رہتا ہے۔ اس پر صحت کا دار و مدار ہے۔ 98.5 سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ۔ یہی حرارت باہر سے داخل ہونے والی غذا اور دوا کو تحلیل و ہضم کر کے جزو بدن اور فاضل مواد کو خارج کرتی ہے۔ حرارت غریزہ میں اگر اعصاب و دماغ کے رطوبات زیادہ مقدار میں شامل ہو تو بدن کی نشوونما لمبائی، چوڑائی، موٹائی میں ہو جاتی ہے۔ اگر رطوبات بدن کی ضرورت پوری کرے لیکن فالتو یعنی زیادہ نہ ہو تو صحت درست رہتی ہے لیکن لمبائی رک جاتی ہے۔ اگر حرارت غریزہ پر سوداوی رطوبات اثر انداز ہو تو بدن کی نشوونما رک جاتی ہے اور خشکی پیدا ہو کر خون میں اپنی مثل پیدا کرنے کی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور بچہ قبل از وقت بالغ ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اب سوچے کہ میرا بچہ نشوونما کیوں نہیں کرتا۔ آج کل مائیں بہت غافل ہے، انہیں طب کی تربیت نہیں، بچوں کی خوراک کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ جو خوراک بڑوں کو نقصان دیتا ہے وہ بچوں کو تباہ نہ کرے تو کیا کرے۔